السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، محترم سامعین، جو اللہ تبارک و تعالی کے اسماء ہیں، نام ہیں، ان کے ہر ایک کے پڑھنے میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری فضیلتیں اور بہت ساری برکتیں رکھی ہیں۔ ان میں سے ایک کا تذکرہ آج میں کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے یا ارحم الراحمین۔ اس کے کیا فوائد ہیں اور اس کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس سے پہلے ایک شعر، وہ یہ ہے کہ اس طرف اٹھتے نہیں ہاتھ جہاں سب کچھ ہے، اس طرف اٹھتے نہیں ہاتھ جہاں سب کچھ ہے، پاؤں چلتے ہیں ادھر کو جہاں کچھ بھی نہیں، پاؤں چلتے ہیں ادھر کو کہ جہاں کچھ بھی نہیں۔ تو میرے دوستو، واقعی اس طرح ہے۔ اس سے پہلے میں ایک واقعہ، وہ یہ کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نے ایک مرتبہ کہیں سفر پر جانے کا ارادہ کیا۔ طائف میں جا کر اس نے ایک سواری خچر کرائے پر لیا۔ جو اس خچر کا مالک تھا وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر چل پڑا۔ ایک سنسان اور ویران جگہ پر پہنچ گیا۔ جب وہاں پہنچا تو اس ڈاکو نے، جو خچر کا مالک تھا، اس نے خنجر نکالا اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے ارادے سے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ادھر ادھر دیکھا کہ ساری لاشیں بچھی ہوئی تھیں، تو اس نے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ڈاکو کو کہا کہ مجھے کچھ ٹائم دے دیں تاکہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ دوں، پھر اس کے بعد آپ مجھے جو چاہیں کر سکیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے جواب دیا، چلو کچھ نہیں، آپ بھی پڑھ لیں۔ آپ سے پہلے جتنے بھی یہ لاشیں پڑھی ہیں، بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، انہوں نے بھی نمازیں پڑھی ہیں، اس نمازوں سے کچھ نہیں ہوا، لہذا آپ بھی پڑھ لیں۔ وہ بڑا بدبخت انسان تھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد میں جیسے کھڑا ہونے لگا تو وہ ڈاکو میری طرف آیا اور مجھے قتل کرنے کے ارادے سے میری طرف بڑھا۔ تو میں نے ورد شروع کر دیا، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ تو پیچھے سے کسی نے اس کو آواز دی، فلاں اس کو قتل مت کر، فلاں شخص تو اس کو قتل مت کر۔ پھر وہ آدمی یہ آواز غیبانہ سن کر وہ ڈاکو ڈر گیا۔ تو جب یہ حالت ہوئی، جب پھر اس نے دوسری مرتبہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ اس نے میری طرف حملہ کرنے کے لیے لپکا، آگے بڑھا، تو پھر میں نے وہی ورد شروع کر دیا، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ تو پیچھے سے پھر آواز آئی کہ اس شخص کو قتل مت کیجئے، کہ اس کو قتل مت کیجئے۔ تو پھر وہ ڈر گیا۔ جب تیسری مرتبہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ ڈاکو میری طرف لپکا مجھے شہید کرنے کے لیے، تو میں نے دیکھا ایک گھوڑ سوار ہے اور وہ بالکل اس ڈاکو کے قریب پہنچ گیا ہے، اور اس نے آ کر نیزہ نکالا، جس کا نیزے کا جو پھالا تھا آگے والا وہ آگ کا تھا۔ اس نے اس ڈاکو پر وار کیا، سینے پر نیزہ مارا، پیچھے پشت کی طرف نکل گیا، تو اور وہیں گر کر وہ قتل ہو گیا اور مر گیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جو غیب بندہ تھا وہ میرے پاس آیا
اور اس نے مجھے آ کر کہا کہ حضرت جب آپ نے پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو میں 7ویں آسمان پر تھا، اور جب تو نے دوسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا میں تو آسمان دنیا پر تھا، اس وقت وہاں سے آواز لگئی، اور جب تو نے تیسری مرتبہ یا ارحم الراحمین لگا تو میں آپ کے پاس ہی تھا۔ تو میرے دوستو، وہ کہتے ہیں کہ خداوند تعالی تقدس کے اسماء حسنہ سے بڑی بڑی بلائیں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، اور ایسی ایسی امداد اور آسمانی نصرتوں کا ظہور ہوتا ہے کہ جن کو خداوند کریم کے فضل عظیم کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن افسوس کہ آج مسلمان مادی وسائل کی تلاش میں مارے پھرتے ہیں، اور انسان یہی کہتے ہیں کہ آج کل سب کچھ دنیا ہے، اور اگر کوئی مصیبت وغیرہ کچھ چیز کی بھی ضرورت پڑ جائے تو فوراً ہم مادی وسائل کی طرف جاتے ہیں، اور انسان اور دنیا کو اسباب بناتے ہیں، اور پھر درد مارے پھر کہتے ہیں، اور پھر اللہ کے در میں آتے ہیں، اور پھر اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں جب بھی کسی قسم کی کوئی چیز کی ضرورت ہو تو اللہ تبارک و تعالی سے فوراً ہی رجوع کر لینا چاہیے۔ آخر میں پھر وہی شعر دہراتا ہوں کہ اس طرف اٹھتے نہیں ہاتھ جہاں کچھ بھی ہے، اس طرف اٹھتے نہیں ہاتھ جہاں سب کچھ ہے، پاؤں چلتے ہیں ادھر کو جہاں کچھ بھی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔